بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ چہارم امیر المؤمنین شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت کے 10 سال قبل آپ پیدا ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہلک فی رجلان، اے علی تیرے بارے میں 2 آدمی وہ ہلاکت میں ہیں، یعنی تیری وجہ سے 2 لوگ جہنم میں جائیں گے، محب مفرط و مبغض مفتر۔ ایک وہ بندہ جو تمہاری محبت کے اندر اتنا زیادہ غلو کرے گا، اتنا زیادہ غلو کرے گا کہ تمہاری شان کو بہت زیادہ بڑھا، وہ بندہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ اور دوسرا وہ جو تمہارے بغض کے اندر تمہارے اوپر افترا باندھے گا، تو وہ بندہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ اور اسی لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ یہ دعا فرمائی، اللہم لعن کل مبغض لنا، اے اللہ ہر اس بندے کے اوپر لعنت فرما جس کے دل کے اندر ہمارا بغض ہے، وَكُلَّ مُحِبٍّ لَنَا غَالٍ، اور ہر اس آدمی کے اوپر بھی لعنت فرما جو ہماری محبت میں غلو کرتا ہے، جو ہماری وہ عظمتیں اور وہ شانیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ ان میں غلو کرتا ہے، ان کو بڑھاتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑھاتے اور بڑھا کر خدا کے مرتبے تک لے جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ناسبیت ہے وہ بھی اتنی ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرے سے خلیفہ چہارم ہی نہیں مانتی معاذ اللہ۔ اور یہ لوگ آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کو دیکھ کر کہ یہ حضرت شیر خدا کے بارے میں اتنے واضح فرامین پڑھنے کے بعد بھی ان کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو حضرت سیدنا ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فضائل الصحابہ کے اندر اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 570 کے اوپر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی انہو من فارقنی فقد فارق اللہ ومن فارقک فقد فارقنی، اے علی جسے تو نے پسند نہیں کیا اسے محمد نے بھی پسند نہیں کیا، اور جسے محمد پسند نہیں کرتا اسے خدا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے جو علی کو محبت نہیں کرتا سمجھیں کہ وہ مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتا، اور جو مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتا گویا وہ خدا سے محبت نہیں کرتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے فضائل و کمالات کا بیان اگر کرنے بیٹھ جائیں تو اتنے زیادہ فضائل کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو میدان بدر کے اندر حضرت علی ہیں، میدان احد کے اندر حضرت علی ہیں، صلح حدیبیہ کے اندر حضرت علی ہیں، بیت رضوان میں حضرت علی ہیں، کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں پر حضرت علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں رہے۔ سفر ہجرت کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ علم کے اندر بے مثال ہیں تو اسی طرح سے علی حکمت میں بھی بے مثال ہیں، اور اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت میں بھی بے مثال ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی زیادہ طاقت عطا فرمائی، اتنی قوت عطا فرمائی، اور اتنا مقام بھی۔ اور دیکھیں کہ جب غزوہ خیبر ہوتا ہے تو خیبر کا محاصرہ کئی دن تک جاری رہا۔ یہ 7 قلعے تھے جن کا محاصرہ کیا ہوا تھا خیبر کے اندر جو موجود تھے، تو ان میں سے ایک قلعہ جو غموس ہے وہ فتح نہیں ہو رہا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدِهِ، فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا، اس بندے کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی ہمیں ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے علی کو اپنی محبت کی اور اللہ کی محبت کی یہ ڈگری بھی عطا فرما دی، فرمایا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہا کہ علی تو وہ ہے، اور یعنی وہ شخص وہ ہے جس کو میں جھنڈا دوں گا، تو اس سے مراد حضرت علی ہی ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ڈگری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ تو اب صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات سنی نا تو ہم اب حضور کے آگے آنے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حضور کی چشم حق بین کے سامنے گیا کہ شاید سلام عرض کیا، اور سلام عرض کر کے میں دوزانو ہو کر بیٹھ گیا، اور اس امید کے ساتھ میں وہاں سے اٹھا کہ میں اس فضیلت کا مستحق بن جاؤں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، کہتے ہیں کہ مجھے بجوز اس کے کہ کبھی بھی امارت کا شوق نہیں ہوا، کبھی بھی میرا دل نہیں کیا کہ میں آگے بڑھوں اور بڑھ کر میں جھنڈا تھاموں یا قیادت کروں، لیکن ایک جگہ کے اوپر میری یہ خواہش تھی کہ وہاں پر مجھے جھنڈا عطا کیا جاتا، اور وہ کس لیے کہ اللہ رسول نے فرمایا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ نمبر 1 تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے،
اور نمبر 2 اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو اس وجہ سے حضرت عمر کہتا ہے میں بھی حضور کے سامنے گیا کہ شاید نبی علیہ السلام مجھے یہ اس فضیلت سے ہم کنار فرمائیں اور یہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہو جائے. لیکن قریش کے جو لوگ ہیں وہ قریش کی جو جماعت ہے وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ یہ تو طے ہے کہ علی بن ابی طالب جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی آنکھ دکھ رہی ہے. لیکن اس کے برعکس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو دعا مانگی اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو تو جو عطا فرما دے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور جس سے جو چیز تو روک لے اس کو وہ چیز دینے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا بھی مانگی. اور نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ علی کہاں ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھ میں مسئلہ ہے، آنکھیں دکھتی ہیں. اور حضرت علی کہتے ہیں اتنی زیادہ آنکھ دکھتی تھی کہ مجھے جھک کر نیچے اپنا پاؤں بھی نظر نہیں آتا تھا، اتنی زیادہ تکلیف تھی. لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں کے اوپر لگایا. اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ دعا بھی فرمائی اللہم اذھب عنہ الحر والقر، اے اللہ اس سے سردی کی شدت کو بھی دور کر دے اور گرمی کی شدت کو بھی دور کر، یعنی سردی اور گرمی دونوں. اور اسی وجہ سے ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ علی المرتضیٰ سخت گرمی کے اندر روئی کا لباس پہنتے تھے اور سخت سردی کے اندر باریک لباس پہنتے تھے، اور آپ کو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اس کا. یعنی نبی علیہ السلام کی یہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوئی تھی. اور پھر نبی علیہ السلام نے جب یہ دعا کی اور آپ کے حق کے اندر یہ دعا قبول ہوئی، یہ جو آنکھوں کا مسئلہ تھا یہ حل ہو گیا، اللہ نے اس بیماری سے نجات عطا فرمائی، تو حضور علیہ السلام نے اپنی خاص زرہ انہیں پہنائی اور ذوالفقار ان کے میان کے اندر باندھی اور فرمایا کہ جاؤ اور التفات نہ کرنا جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے حق پر قلعہ خیبر کو فتح نہ فرما دے. عرض کیا یا رسول اللہ میں کب تک لوگوں سے لڑوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم تب تک ان سے قتال کرنا یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دینے لگ جائیں. تو جب وہ گواہی دے لیں تو پھر وہ اپنے مالوں کو، اپنے خون کو، اپنی جانوں کو وہ تم سے بچا لیں گے، مگر کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر حق ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب قلعہ غموس کے اندر آتے ہیں، اس میں نیچے آ کر آپ نے اپنا علم جو تھا وہ انگریزوں کے ایک ٹیلے کے اوپر نصب کیا، اور نصب کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر جاتے ہیں، اور جا کر سب سے پہلے جو قلعہ سے باہر نکلا وہ ایک یہودی تھا حارث نامی. وہ آیا، اس نے آ کر حضرت علی سے مقابلہ کیا جو مرحب کا بھائی تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نیزے کے ساتھ اس کو واصل جہنم کیا. اور اس کے بعد پھر میدان کے اندر مرحب آتا ہے، اور مرحب آ کر پھر یہ اشعار پڑھتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب. سارا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں اور میں مسلح پوش ہوں، بہادر ہوں، تجربے والا ہوں. اتان حینا وحینا اضربو اذا اللیوس اقبلت یحربو، کہ میں بڑا بہادر ہوں، مسلح پوش ہوں، اور جب میں مارتا ہوں، جب میں جنگ کی آگ بھڑکتی ہے اس وقت میں جب نکلتا ہوں تو میرا پھر کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہوتا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من لہذا، کون ہے جو اس کے ساتھ مقابلہ کرے گا؟ تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں انا لہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہوں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں آتے ہیں، اور آپ اس کے مقابلے میں آتے ہیں تو یہ آپ نے آ کر وہاں پر یہ اشعار پڑھے. آپ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا درعام آجام ولیس قسورا ابل الزراع شدید القسورا قلیسی غابات کریہ المنظرا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہ اس کے سامنے پھر یہ رجز والے اشعار پڑھے کہ کہا کہ تو بڑا بہادر بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں وہ ہوں کہ میرے بارے میں پیدا ہوتے ہی میری ماں کی توقع یہ تھی کہ اس نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اور حیدر کیا ہے؟ حیدر یہ شیر کو کہتے ہیں، اور حیدر کرار جو بار بار پلٹ کر حملہ کرے، بار بار حملہ کرے. اور پھر آپ نے فرمایا درعام آجام ولیس قسورا، کہ میں درعام ہوں، آجام ہوں اور لیس، یہ تینوں کے تینوں جو نام ہیں، یہ تینوں کے تینوں جو ورڈ ہیں یہ عربی کے اندر شیر کے لیے بولے جاتے ہیں. شیر کے مترادف المعنی ہے کہ جب وہ مختلف حالتوں کے اندر ہوتا ہے تو اس کو یعنی درعام کہا جاتا ہے، اجام کہا جاتا ہے، اور لیس کہا جاتا ہے. تو آپ نے جب یہ اشعار پڑھے تو اب عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ میدان کے اندر رجز والے اشعار پڑھتے. اب یہ شعروں کا تبادلہ ہوا. اب مقابلہ کرنے کے لیے جب وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو اس نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پیش دستی کرنی چاہیے، اور کر کے تو اس نے آپ کے اوپر سر کے اوپر وار کرنا چاہا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر کے اوپر اپنی تلوار ماری.
جس کے ساتھ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس کا جو تلوار تھی حضرت علی کی وہ اتنی شدید اس کی ضرب تھی کہ وہ سر کو چیرتی ہوئی گردن تک آ گئی، اور بعض نے کہا کہ وہ چیرتی ہوئی پاؤں تک چلی گئی۔ آپ نے اس کو 2 ٹکڑوں کے اندر کر دیا، اور پھر جو گمسان کا رن پڑا اور یہ سارے کا سارا، پھر یہ یعنی کافروں کا جو یہودیوں کا زور تھا وہ یعنی اس سے ٹوٹ گیا کہ جب کسی بڑے کو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی بڑے کی جب موت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر لشکر پسپا ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ جب آپس کے اندر لڑے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے بھی ہیرو تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر رسول اللہ کے ساتھ تھے، اور خیبر کے بھی ہیرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح فرمایا ہے تو اس نعمت کا شکر ادا فرمایا نبی علیہ السلام نے، کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کو آپ نے آغوش کے اندر لیا اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا، اور پھر یہ فرمایا کہ بلغنی ثناؤک المشکور ودیعک المذکور وقد رضی اللہ عنہ ورضیت انا عنک۔ فرمایا کہ مجھے تمہاری مشکورانہ تعریفوں کا پتہ چلا ہے اور تمہاری بہادریاں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ تم سے راضی ہو اور میں بھی تم سے راضی ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ رونے لگ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ تو یہ غم کا رونا ہے، یہ خوشی کا رونا ہے؟ تو علی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ خوشی کا رونا ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی، تم سے صرف میں ہی راضی نہیں ہوں بلکہ تم سے جبریل بھی راضی ہیں، تم سے میکائیل بھی راضی ہیں، تمام فرشتے بھی راضی ہیں، اور تم سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن یہ سارے کا سارا کچھ، یہ اتنا علم و حکمت، یہ اتنا زیادہ بہادری اور شجاعت، یہ صرف اللہ کے لیے تھا۔ اور جب کہیں پر اپنے نفس کی بات آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کی یہ شان دیکھیں اور آپ کا ضبط دیکھیں اپنے اوپر کہ اتنا بڑا طاقتور، اتنا پہلوان آدمی ہو، اور اس کے باوجود آپ کی ایک لڑائی کا جو واقعہ ہے وہ بڑا زبان زد عام ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی تو آپ نے اس کافر کے اوپر قابو پا لیا۔ جب آپ نے قابو پا لیا، آپ اس کو قریب ہی تھا کہ اس کو مار دیتے، تو اس نے آپ کے چہرے کے اوپر تھوک دیا۔ اس نے تھوکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب چھوڑا تو وہ حیران کہتا ہے جناب آپ یعنی بجائے اس کے کہ آپ غصہ کر کے مجھے جلدی قتل کرتے تو چھوڑ کیوں دیا ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما فعلت الفعل الشنیہ تحرکت نفسی فخفت ان اقتلک غضبا لها لا خالصا لوجهه تعالی۔ فرمایا کہ تیرے اس کبھی عمل کی وجہ سے مجھے جوش آ گیا، میرا دل کیا کہ میں تجھے قتل کر دوں، اور پھر مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میرا یہ تجھے قتل کرنا یہ اللہ کی رضا کی بجائے میری ذاتی غیرت اور حمیت کی وجہ سے نہ ہو، تو اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا کہ جب میں نے تلوار پکڑی ہے تو فقط اس لیے پکڑی ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر جہاد کیا جائے اور اللہ کی خاطر لوگوں کو مارا جائے۔ اور جب میں نے دیکھا کہ میرے نفس کا یہاں پر معاملہ آیا، میرا نفس اس کے اندر انوالو ہوا، تو میں نے اس کو بالکل چھوڑ دیا۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں فَأَسْلَمَ الْكَافِرُ بِحُسْنِ نِيَّتِهِ وَخُلُوصِ طَوِيَّتِهِ کہ وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن نیت کی وجہ سے اور آپ کے نیک ارادے کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ بس خجستہ معصیت کا مرد کرد نیز خار بردمد اوراق ورد۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے یہاں پر کہا کہ وہ تھوکنا اس کے حق میں مبارک ہو گیا کہ وہ جو شخص تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا کافر، وہ تھوکنا اس کا حضرت علی کے چہرے کے اوپر اس کے حق میں تو مبارک ہو گیا کہ اس بندے کو اسلام نصیب ہوا۔ جس طرح کے کانٹوں سے گلے سرخ کے پتے نکلتے ہیں کہ ہم جب کانٹے ہیں تو ان کے اندر ہی گلاب چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اسی طرح اس گناہ سے اسے اسلام حاصل ہو گیا۔ تو جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کا کریڈٹ بھی حضرت علی کو ہے کہ آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس بندے نے اسلام قبول کیا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کے عالم ہیں، کمال کے حاکم ہیں، کمال کے قاضی ہیں، کمال کے سخی ہیں اور کمال کے متقی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کے زاہد آدمی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد جو انبیاء کی میراث تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں بھی آئی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاہد صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جن کو زہد کی دولت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔ آپ کو دنیا کے اندر اور دنیاوی مال سے بالکل بے رغبتی تھی،
آپ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے متلاشی رہتے تھے۔